سو اس لیے لیٹس ڈسکس دس فرام آل اینگل. سب سے پہلے میں آپ کو حلال و حرام پہ ایک زبردست حدیث سناتا ہوں. النعمان ابن بشیر reported, the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, make between yourself and the unlawful a barrier of what is lawful. اپنے درمیان اور حرام کے درمیان حلال کا بیریئر لگا لو. اب ہماری سوسائٹی میں حلال کا مذاق اڑایا جاتا ہے, ولاگز میں اڑایا جاتا ہے. یہ ہمارے جو آج کل کے ولاگرز ہیں یوٹیوب پر جو بیٹھے پیسے کما رہے ہیں, یوتھ کو بے وقوف بنا رہے ہیں, وہ حلال کا ورڈ انہوں نے ایک مذاق بنا لیا. حلال کا ورڈ ایک جوک بن چکا ہے ان کے لیے, جبکہ حلال سے خوبصورت چیز ہی کوئی نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے اور حرام کے درمیان ایک حلال کا بیریئر بناؤ. whoever does so will clear himself in regard to his honor and his religion. جو حلال کا بیریئر بنا لے گا, حلال کو فالو کرے گا, وہ اپنے آنر کو بھی بچا لے گا, اپنے دین کو بھی بچا لے گا. جو حلال کو فالو نہیں کرے گا اس کا آنر بھی جائے گا, اس کا دین بھی جائے گا. کیا فائدہ ایسے عشق اور محبت کا کہ آپ کا دین ہی گیا, آپ کی نمازیں بھی گئیں, نہ آپ کو کوئی نمازوں کی خبر ہے, نہ آپ کو جو ہے وہ کوئی اللہ تعالیٰ سے کا ذکر کرنے کی خبر ہے, نہ آپ کو جو ہے وہ گھر والوں کی کوئی خبر ہے کہ بھائی میری بہن کیا کر رہی ہے, میرا بھائی کیا کر رہا ہے, میرے ماں باپ کو مجھ سے کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں, نہ آپ کو جو ہے وہ اپنے فیوچر کی کوئی خبر ہے, نہ آپ کو اپنے آنر کی کوئی خبر ہے. انسان اتنا گر جاتا ہے اس چیز کے چکر میں کہ انسان اپنے آنر سے ہی جاتا ہے, انسان اپنی ویلیوز سے ہی جاتا ہے, اور دین تو جاتا ہی ہے. وہ تو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی. سو پھر فرمایا, a shepherd who grazes near the side of a sanctum will nearly fall into it. ایسا شیفرڈ جو بکریوں کے چرانے والا ہے, جو بالکل ایک حد کے قریب جا رہا ہے, وہ حد میں گر سکتا ہے, یعنی he is actually near to the حدود. تو جب آپ حرام کے قریب ہوں گے تو حرام میں فال ہونے کے بہت چانسز ہوں گے. جب آپ کسی سے بات شروع کرتے ہیں نان محرم سے, there are so many chances that feelings will develop. آپ میں نہیں تو اگلے میں ڈیولپ ہوں گی. یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ گناہ آپ کو جاتا ہے. جو ہم سمجھتے ہیں نا کہ ہم بڑے خوبصورت بن کے نکلتے ہیں اور ہم سے کوئی اٹریکٹ نہیں ہوتا, اور ہم کسی سے بات کریں یہ اس کا مسئلہ ہے, ہم سے اٹریکٹ نہ ہو. یہ اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھیں گے کل کو کہ آپ اس محفل میں گئے ہی کیوں. نان محرم آپ سے اٹریکٹ ہو سکتا ہے, سیدھی سی بات ہے بھائی. تو اپنی حفاظت کریں. ہاں, کام کے لیے ایک الگ بات ہے کہ ظاہر ہے کہ کوئی میٹنگ ہے, کوئی ایجنڈا پہ ڈسکشن ہونی ہے, یا کوئی کام ہے, تو وہ ملنا ایک الگ بات ہے. لیکن جان بوجھ کے ایسی محفلوں میں جانا, جہاں نان محرمس بہت زیادہ ہیں, ایسی جگہوں میں جانا. اب آج کل تو یونیورسٹیوں میں ہے ہی, یہ کیفیز ہو گئیں یا کیفیز ہو گئے, اور ایونٹس ایسے ہوتے ہیں, اپرچونیٹیز پرووائڈ کی جاتی ہیں ریلیشن بنانے کی. بسنت فیسٹیول ہو رہا ہے جی, فن فیئر ہو رہا ہے, وہاں پہ سانگز ڈیڈیکیٹ ہو رہے ہیں. کرائے نا ان کی بہن کو کوئی سانگ ڈیڈیکیٹ کرائے, پھر میں دیکھتا ہوں ان کو کیسے لگتا ہے. تو یہ حیا, یہ غیرت تو ختم ہو گئی نا, ویسے ہی ختم ہو گئی ہے. یہ بات میری آپ کو بڑی سخت لگے گی, لیکن یہ بات سنت سے ثابت ہے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو یہی کہا تھا نا کہ بھئی اگر تمہاری بہن کے ساتھ کوئی ایسا کرے گا تمہیں کیسے لگے گا. تو سانگز ڈیڈیکیٹ ہو رہے ہیں, اور پھر ظاہر ہے کہ بسنت میلے ہو رہے ہیں, اور اپرچونیٹیز پرووائڈ کی جا رہی ہیں ان ساری چیزوں کی. اینڈ ویئر ڈز اٹ آل اینڈ اپ؟ میجورٹی کیسز میں سن, ٹرانسگریشن, دین سے بھی گئے, دنیا سے بھی گئے. تو اس لیے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم حرام کے قریب جاؤ گے, دیر آر مینی چانسز یو ول فال انٹو حرام. تو اس لیے وہ فٹ سٹیپس ہی لینا یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والی بات ہے. پھر ابن قیم رحمہ اللہ کا ایک زبردست کوٹ میں آپ سب کو سناتا ہوں. دس ایکسپلینز دا سچویشن آف ہیومینٹی. ابن القیم said, and if you reflect on most people's situation, you will find that they look at their rights over Allah and do not look at Allah's rights over them. Amazing. یعنی اگر تم زیادہ تر لوگ کی سچویشن دیکھو تو تم یہ دیکھو گے کہ they look at their rights over Allah, نہ کہ Allah's rights over them. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ کے کیا رائٹس ہیں, وہ یہ دیکھتے ہیں کہ میرے کیا رائٹس ہیں ایز ہیومن بینگ, میں کیا کروں. اور یہاں سے مسئلہ ہوتا ہے. He said, and from here is where they broke off from Allah. اور یہاں سے وہ اللہ سے دور ہوتے ہیں کہ اللہ کے رائٹس نہیں نظر آ رہے. بھئی اللہ کے رائٹس ہیں اللہ تعالیٰ سے زیادہ کسی اور سے محبت کرنا, اللہ کو پس پردہ رکھ کے نمازیں چھوڑ کے بیٹھے رہنا, چیٹس کرنا, رپلائز کرنا, اگلے کی اسائنمنٹ کے لیے جو ہے وہ راتیں بھی جاگنا, اگلے کا کام کرنے کے لیے جو ہے وہ ہر چیز کر دینا,
اور جب فجر کی اذان ہو تو بس نیند آ جائے اور نماز بھی نہیں پڑھنی. تو اللہ کے رائٹس کتنے زیادہ اگنور ہو رہے ہیں اس چیز میں. یہی مسئلہ ہے اس کا کہ یہ چیز آپ کو اللہ سے بہت دور کر دیتی ہے. تو موونگ آن, ہم باری باری انشاءاللہ اب ڈسکس کرتے ہیں اس کے سارے ایسپیکٹس. یہ تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ ڈیزاسٹرس کانسیکوینسز کتنے زیادہ ہیں اور نقصانات بھی کتنے زیادہ ہو رہے ہیں ہماری سوسائٹی میں. لیٹس ٹاک اباؤٹ اسٹیٹس آف لو ان اسلام. اچھا, یہ بات میں نے پہلے ہی کر لی ہے کہ بہت سے کیسز میں ہوتا ہے کہ فیملیز ایگری نہیں کرتی اور پھر بہت زیادہ سائیکلوجیکل ڈسٹریس آتا ہے. تو اس کو بھی انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے. جہاں تک اسٹیٹس آف لو ان اسلام کی بات ہے تو اسلام نے جو عربک کے الفاظ یوز کیے ہیں کس کے لیے, محبت کے لیے, وہ الفاظ ہیں محبہ کے بیسیکلی. اور میں آپ کے سامنے قرآن کی ورس کوٹ کرتا ہوں جی. اٹ از ایکچولی سورہ روم چیپٹر نمبر 30 ورس نمبر 21. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ. جو ورڈ یوز ہوا ہے میں نے محبہ کہا. جو ورڈ یوز ہوا ہے اسلام میں, قرآن میں محبت کے لیے, ٹرو لو کے لیے, دیٹ از مودہ, اور رحمہ کے ساتھ اس کو جوڑا گیا ہے. ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون. بے شک اس میں سوچنے والوں کے لیے سائنز ہیں. کیا سائنز ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں. آیت کی پوری ٹرانسلیشن یہ کہ اینڈ آف his signs is that he created for you from yourselves mates that you may find, number 1, litaskunu, sukoon in them, tranquility in them, and then ilayha waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma, and he placed between you mawadda and rahma. یہ ہے concept of love in Islam. love وہ ہوتا ہے جو آپ کو سکون دے. لو یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ تذبذب کا شکار ہو گئے, آپ مچھلی کی طرح پھڑپھڑا رہے ہیں, آپ شعر و شاعری سن رہے ہیں, آپ جو ہے وہ بیٹھ کے دیوداس بن گئے ہیں اور آپ جو ہے اندر سے انریسٹ میں ہیں, آپ کو چین ہی نہیں آ رہا ہے. یہ کون سا لو ہے؟ لو کا پہلا مقصد ہے کہ آپ سکون میں آ جائیں, ایک دوسرے سے سکون حاصل کریں, اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب نکاح ہوتا ہے. نمبر 2, اللہ نے مودہ اور رحمہ آپ کے دل میں بھر دی. مودہ سے مراد ہے انکنڈیشنل لو, a very high state of affection. Love is not conditional to me. Love is unconditional. ایسا نہیں ہے کہ جب تک وہ خوبصورت ہیں تب تک ان سے لو ہے, محبت ہے, اور جیسے ہی وہ تھوڑا سا آپ کے سٹینڈرڈ سے ہٹیں یا ہٹے تو بس جی لو ختم ہے. لو یہ نہیں ہے کہ جب تک اس کے پاس بہت پیسے ہیں, وہ آپ کو ہینگ آؤٹ کرا رہا ہے, یا اس کے پاس کچھ ایسی چیز ہے جو آپ کو بہت پسند ہے, تب تک تو لو ہے. لیکن جیسے ہی حالات تھوڑے ماڑے ہوئے, حالات تھوڑے سے ظاہر ہے اس طرح کے ہوئے کہ اگلے کی فائنینشیل کنڈیشن بھی وہ نہیں ہے, اگلے کے پاس وہ چیز نہیں ہے, تو تب بس سب ختم ہے. تو اس لیے لو کا جو کنسیپٹ ہے اسلام میں بہت پیور ہے کہ اٹ از مودہ, اٹ از بیسکلی انکنڈیشنل لو, اینڈ اٹ از رحمہ, اٹ از مرسی, کمپیشن, ایمپتھی فار دی ادر پرسن, یو فیل فار دی ادر پرسن. اب مجھے بتائیں کہ آج کے دور کا جو سو کالڈ لو ہے وہ اس ڈیفینیشن پہ کہاں جو ہے وہ فٹ ہوتا ہے؟ یہ کون سا لو ہے کہ آپ کو اگلے بندے کا احساس ہی نہیں ہے, آپ اس کے ساتھ فزیکل بھی ہو رہے ہیں, اس کی آخرت بھی برباد کر رہے ہیں, اپنی بھی کر رہے ہیں. یہ کون سا رحمہ ہے مجھے بتائیں؟ یہ کون سی ایمپتھی ہے اگلے کے ساتھ؟ آپ جو ہے وہ اگلے کا بھی بیڑا گرک کر رہے ہیں, اس کو بھی دماغی توازن اس کا خراب کر رہے ہیں, اپنا بھی خراب کر رہے ہیں. کون سی رحمہ ہے؟ آپ جو ہے وہ اگلے کو بھی فزیکلی ہارم کر رہے ہیں, اپنے آپ کو فزیکلی ہارم کر رہے ہیں. اس میں کون سی رحمہ ہے؟ اس میں کون سی ایمپتھی ہے؟ صرف اپنی ڈیزائرز کے لیے, اپنے پیشن کے لیے, انٹیمیسی کے لیے, افیٹویشن کے لیے, اینڈ یو نو لسٹ کے لیے, شہوت کے لیے آپ اگلے کو بھی خراب کریں, اپنے آپ کو بھی. تو یہ کون سا لو ہے؟ یہ کون سی ڈیفینیشن ہے؟ داد دیتا ہوں میں اس یوتھ کی جن کو میں جانتا ہوں پرسنلی, جن کے دل میں کسی کے لیے ہے لو کی فیلنگز ہیں, بہت زیادہ افیکشنیٹ فیلنگز ہیں, لیکن مجال ہے کہ وہ اس کو بھی حرام پہ لے جائیں, اپنے آپ کو بھی لے جائیں. نہیں, بیکاز they really love the other person. If you really love the other person, آپ اس کو بھی حرام کی طرف نہیں لے جائیں گے, اپنے آپ کو بھی حرام کی طرف نہیں لے جائیں گے, چاہے آپ پہ جتنی مرضی شہوت حاوی ہو چکی ہے. الٹیمیٹلی آپ کا لو غالب آ جائے گا اور آپ کہیں گے کہ نہیں یار, اللہ کی حدود کراس نہیں کرنی, یہ تمہارے لیے بھی نقصان دہ, میرے لیے بھی نقصان دہ. لیٹس ٹرائی فار نکاح.